کا یہ سیمینار، اس کے تمام مقالے اب پورے ہو چکے۔ آج کے سیمینار کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں وہ ہندوستان کے مشہور زمانہ شخصیت، علمی ادبی روحانی شخصیت ہیں، پروفیسر بھی ہیں، عالم دین ہیں، پیر بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، اور دارالافتاء اور جامعہ اور لائبریری کے وہ نگراں سرپرست بھی ہیں۔ اس طریقے سے بے شمار خوبیوں کے وہ حامل ہیں۔ میری مراد ہے خانقاہ منعمیہ میتن گھاٹ پٹنہ شریف کے صاحب سجادہ علامہ ڈاکٹر سید شمیم الدین احمد صاحب منعمی۔ آپ ایک بڑی خانقاہ سجادہ ہیں۔ آپ کے خانقاہ کی شاخیں 200 سے زائد صرف بنگلہ دیش میں ہیں اور بے شمار سلاسل کا مجموعہ آپ کی خانقاہ میں ہے۔ حضرت سرپرست سیمینار علامہ شمیم منعمی صاحب کی بارگاہ میں بسط ابو احترام عرض ہے کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے، ناصحانہ کلمات سے، اپنے خلاصے سے یہاں ہم تمام حاضرین کو، سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ صدر جلسہ برادر مکرم جناب ظفر صاحب غوثی چشتی، مقالہ نگاران، معزز سامعین و حاضرین، آپ کو ایک بڑے گراں قدر موضوع پر مقالوں کے سننے کا شرف حاصل ہوا۔ سلسلہ چشت ایمانداری سے کہا جائے تو دنیا کے لیے ایک اہم موضوع ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اس بر صغیر میں کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا کے لیے تنقید کا موضوع بن گیا۔ یہ بر صغیر اپنے آپ میں کہنے کو بر صغیر ہے، لیکن یہ ہے بر کبیر۔ آسان نہیں تھا یہاں کام کرنا۔ پیران چشت کی کامیابی یہ بتا رہی ہے کہ پوری دنیا میں تبلیغ و دعوت کے حوالے سے پیران چشت کو پڑھنے، جاننے، سمجھنے اور بوجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر وہ کون سا طریقہ اختیار کیا ہوگا، کیسے کام کیا ہوگا، کتنے صبر کی ضرورت پڑی ہوگی، کیسی استقامت کا معاملہ ہوا ہوگا۔ نئی جگہ، نئی زمین، ناشناسا لوگ، ناشناسا زبانیں، بولیاں، معاملات، ماحول، موسم، اور اس میں کام کرنے والا وہ مسافر درویش جو مسافرت کر کے آیا ہے، اور وہ اس قدر کامیاب ہوتا ہے۔ یہ صرف پیران چشت کا موضوع نہیں ہے کہ چشتی بیٹھ کے بات کر لیں، اب چشتی کہے کہ ہاں بہت بڑا کام ہوا۔ ہر سلسلہ طریقت کو پیران چشت کی جانب حریص نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کو، تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والوں کو، آج تبلیغ و دعوت کا کام آسان بھی ہو گیا، مشکل بھی ہو گیا۔ آسان اس حوالے سے کہ اتنے ذرائع پیدا ہو گئے کہ اب آپ گھر بیٹھے تبلیغ و دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کل نہیں کر سکتے تھے۔ مشکل اس لیے کہ کل تبلیغ و دعوت کا کام آپ کو اجر دلاتا تھا، آج جیل بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو مشکل بھی ہوا، آسان بھی ہوا۔ لیکن اگر آپ کو بالکل اسی طرح جیسے چاند پر جانے والا اگر اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے، اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھتا ہے اور اپنے چاند کے سفر کے تجربات اور مشاہدات کو بیان کرتا ہے، اور آپ کو تمنا ہے کہ میں بھی چاند پر جاتا، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کی آٹو بایوگرافی کو پڑھیے۔ اسی لیے پیران چشت کو پڑھنا،
समझना और जानना पूरी दुनिया में तबलीग व दावत के हवाले से हर मुसलमान पर और हर ज़ुआमा में से हर एक पर जो इसको ये ज़ोम है, ये दावा है कि हम भी तबलीग व दावत का काम करते हैं, उसे पीरानी चिश्त को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये बात सही है कि पीराने चिश्त के हालात और अहवाल से मुताल्लिक चीजें अकाबिर से मुताल्लिक ना के बराबर मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर है कि कोई अगर फसल को देख के बीज तलाश करे कि ये बीज जो लगाया गया था वो कैसा था, तो उससे कहा जाएगा कि अब तो फसल देखने के दिन है, बीज तो फसल में नजर आएगी, है ना। तो ये जो पीराने चिश्त हैं, इनके हालात की जो कमी है, नजर नहीं आते, उसकी मैंने एक कहिए कि बयान के एतबार से, तकरीर के एतबार से, इंशा के एतबार से, समझाने के लिहाज से आपको एक बात कह दी। लेकिन अब दूसरी बात, यहां कई मकाले पढ़े गए और माशाअल्लाह सारे मकाले मेहनत से लिखे गए हैं, सब शनासा लोग हैं, सबको अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने अपने जामियात में, अपने अपने इल्मी हलके में एक मोतबर मकाम हासिल है और वो इसके लायक है। लेकिन मेरी चंद मारूजात है, इस पर तवज्जो के तलबगार हैं हम। मैं जब आप किसी ताबई पर काम कर रहे हो, तबे ताबई पर काम कर रहे हो, तो आपने मिरातुल असरार क्यों देखा? आपको अरबी माखज देखना चाहिए था। आपने अब्दुल सत्तार शहसरामी की मसालिक सालिकिन क्यों देखा? अब हजरत हसन बसरी और हजरत सैयदना अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद पर काम करते हुए हम तस्किरे सूफिया और तस्किरे औलिया की तरफ जाएं, मेरी बहुत इल्तिजा है, दरखास्त है। एक मामूली सा, हम लोग जब पीएचडी का वाइवा लेते हैं तो हम देखते हैं कि बिब्लियोग्राफी क्या कह रही है, इंडेक्स क्या कह रहा है, काम करने वाले ने कितने माखज कंसल्ट किए और जिन माखज को इसने इख्तियार किया वो माखज क्या इसकी तहकीक के लिए सूटेबल था या इससे छूट गया। आपको याद होगा, मैं एक मिसाल देता हूं। चंद दिनों पहले की बात है, चंद बरस गुजरे कि चिश्तियों पर एक बड़ा हमला हुआ कि सरकार गौस पाक के बड़े बेटे हिंदुस्तान आए थे और उनका नाम सैफुद्दीन अब्दुल वहाब था और जितनी करामात गरीब नवाज की मशहूर है सब उनसे मंसूब है। याद है कि नहीं कि पता नहीं, भूल गए आप लोग। और उस किताब का नाम रखा गया सिलसिले कादरिया का बानी कौन, हिंदुस्तान में। और वो लिखने वाला भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी का सदर शोबा है ना, नाम लेने की जरूरत यहां पर नहीं है, हमसे उनका इल्मी इख्तिलाफ है। और हवाला किसका दिया गया? चंद फारसी किताबों का और मुकद्दमात की मसीलों का। किसी ने उनसे पूछा नहीं कि सरकार गौस पाक के बेटे का मामला है तो अरबी तस्किरों की कमी थी कि आपको फारसी रसायल की जरूरत पड़ी। सरकार गौस पाक पर मुझे काम करना है, मान लीजिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रहुल अजीज पर मुझे काम करना है और मैं फारसी रसायल तलाश करूं, वो यकीनन सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स अरबी है। आपको अरबी सोर्सेस की तरफ जाना होगा और अगर आप अरबी सोर्सेस से कंसल्ट नहीं करते हैं तो आपकी तहकीक भी सेकेंडरी दर्जे की है। यह है बुनियादी बात, और जब तक आप इसको नहीं करेंगे आप मुश्किल में फंसेंगे। अब मेरे जीलानी साहब बहुत ज़ील आदमी
اور ان کے والد سبحان اللہ. اور جیلانی ہمیشہ سنجیدہ کام کرتے ہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیسے وہ پھنس گئے ایک جال میں. حضرت امام حسن بصری کا ایک رسالہ ان کو مل گیا. کسی متقدم کا رسالہ اگر مل جائے تو ہم رسالہ ملتے ہی خوش نہیں ہو جائیں گے کہ اچھا امام حسن بصری کا رسالہ ہے یہ. اس دور کے تقاضے، اس دور کی تصنیف و تالیف کا انداز، اطوار، بغیر انانا کے کوئی چیزیں لکھی نہیں جاتی تھی، نہ بولی جاتی تھی. انانا بیان ہوتا تھا. حضور پاک علیہ السلام کے شمائل بیان ہو رہے ہیں اور شمائل بیان کرتے ہوئے انانا نہیں رہے گا. یہ امام حسن بصری سے نہیں ہو سکتا ہے، اس دور میں نہیں ہو سکتا. یہ آج کی چیز ہے کہ جو چاہو سو لکھ دو. کل تو انانا بیان کرنا ہوتا، انفلا انفلا روبے افلا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ معتبر نہیں ہے، وہ منسوب ہے ان کی طرف. آپ کہیے کہ ایک رسالہ ان کی جانب منسوب ہے، آپ کہہ دیجئے بات ختم ہو گئی. اب چلے ذرا اس طرف کہ یہ سیدنا ابو اسحاق شامی اور سیدنا ابو احمد، ان کے بعد سیدنا ابو محمد، اور ان کے بعد کے جو بزرگان دین آتے ہیں، ان سے متعلق جو چیزیں آپ نے سماعت کی. ہوا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک رائٹر بھی آپ کو نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم چشت سے ہو کے آ رہے ہیں، ہے نا. ہم کو حضرت گرم دیوان پر کام کرنا ہے. یہاں سب ریسرچ کرانے والے بیٹھے ہیں. جیلانی صاحب کے انڈر میں پتہ نہیں کتنا ریسرچ ہوا ہوگا، اور ہمارے مصباحی صاحب یہاں بیٹھے، ان کے انڈر میں کتنا ریسرچ. یہ سب بڑے لوگ ہیں اور ان کا ایک مقام ہے آج کے علمی دنیا میں. بتائیے تو کہ آج کبھی بھی کسی ریسرچ میں کراویں گے تو پہلے کہیں گے غالب پر ریسرچ کرنا، غالب کا مزار دیکھ کے آؤ. دیکھو تو غالب کہاں رہتا تھا، ذرا محلہ کھوجو تو، ذرا محلے میں اس کا مکان کھوجو تو. چشت جانے والے لوگ نہ کے برابر ملیں گے. کہا جاتا ہے کہ جمالی گئے تھے، سیر العارفین کے مصنف جمالی پہلی بار ہندوستان سے نکلے کہ ذرا چشت گھوم کے تو آئیں. لیکن ایمانداری سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ چشت دیکھ کے آنے والا بھی ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. یہ شاید پہلا آدمی ہے ادھر کی اس دنیا میں جو چشت ہو کے آیا ہے نا. تو کیسے ہم اسکروٹنی کریں گے کسی کی دی ہوئی اطلاعات کو، کیسے جانچیں گے، پرکھیں گے. چشت، اب جس وقت چشت کی بات لوگ لکھ رہے ہیں کہ دو چشت ہیں، ایک خراسان میں ہے اور دوسرا کہاں ہے تو اچ اور ملتان کے درمیان ہندوستان میں ہے. بھائی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خراسان میں نہیں ہے تو اچ اور ملتان کے درمیان یہ سارے چشتی بزرگ یہیں پیدا ہوئے تھے، سب ہندوستانی ہیں. کسی بستی کا نام میں آپ سے کیا بتاؤں. اس ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کا مزار موجود ہے. میرے بہار میں ایک جگہ ہے بلچھی، نالندہ ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے بلچھی، وہاں مشہور ہے کہ حضرت عثمان ہرونی کا مزار ہے. میں بنگلہ دیش گیا تو بنگلہ دیش میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت حاجی شریف زندنی کا مزار ہے. میں بنگلہ دیش گیا تو بایزید بستامی کا مزار ہے چاٹگام میں، ایک اونچے ٹیلے پر. ٹھیک ہے، عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، اویسیت کے بھی ہم قائل ہیں، چلہ گاہوں کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن مقالہ عقیدتوں کی کہانیوں کو جمع کر دینے کا نام نہیں ہے. مقالہ تو سچائی کھرچ کے نکالنے کا نام ہے. ڈگ کرنا ہے، کھودنا ہے، اندر جانا ہے. اور ایک فائدہ ہوتا ہے کسی دوسرے کا مقالہ، میں افضل صاحب کا مقالہ پڑھ لوں اور پھر وہیں پہ اٹکا رہوں، یہ ہو نہیں سکتا. افضل صاحب نے جہاں تک چھوڑا ہے اب اس کے اندر ہم کو جانا ہے، یہی فائدہ ہوتا ہے.
ان مقالات کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا کام مقالہ نگار نے کر لیا اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے بڑھیے، آپ اس سے آگے بڑھتے جائیے اور کام کرتے جائیے۔ تو پیران چشت پر جو بھی کام یہاں ابھی آپ نے سنا اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ ہمارے شفیق صاحب اشرفی نے خوب سنایا، آپ کو محسوس ہوا کہ ایک آدمی مقالہ لکھتے ہوئے پیران چشت پر کس قدر پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے چلتا ہوں، اب تبصرہ ہو گیا، اس سے زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب لوگ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور ان کے مقالوں میں بہت سی کام کی باتیں موجود ہیں جن کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اگر آپ کرتے تو اتنا بھی نہ کر پاتے، جنہوں نے اتنا کام کیا، اتنی آگے تک بات بڑھائی، لایا، کھوجا، تلاش کیا۔ اب ایک دوسری بات، پیران چشت کے شجرے پر بھی عالمانہ انداز میں نقد ہوا، اور وہ نقد کس نے کیا؟ ایک بڑا آدمی ہندوستان کا، اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور شاہ ولی اللہ نے اپنی 2 کتابوں میں نقد کر دیا۔ ایک تو انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، اور دوسری القول الجمیل جسے شفاء العلیل بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں چشتی سلسلے کی نسبت پر نقد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حسن بصری نے مولا علی سے ملاقات کی ہو، لقا ہوئی ہو، اس میں محدثین کو کلام ہے۔ اب ایک ایسی بحث چھڑی، اچھا ہم صرف قوالی نہیں سنتے ہیں، بار بار شفیق صاحب نے کہا کہ قوالی سنتے ہیں، قوالی مقامات کی بلندی کا نام ہے۔ بعض دفعہ جو چیز کتابوں میں نہیں ملتی وہ قوالی میں مل جاتی ہے۔ ایک چیز چھوٹ رہی تھی کہ آپ قوالی کو نشانہ بنا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ پیران چشت پر سیمینار ہو اور قوالی نشانے کی زد پر آئے، یہ درست نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اب شاہ ولی اللہ نے نقد کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ نے نقد کیا تو آج اس نام کو لینا ضروری ہے جس نے اس تنقید کا علمی جواب دیا، بھرپور جواب۔ اس کا نام ہر چشتی کو فخر سے لینا چاہیے۔ وہ نام ہے حضرت سیدنا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمت اللہ علیہ، مجدد سلسلہ چشتیہ ہے۔ وہ انہوں نے القول الحسن لکھی اور شاہ ولی اللہ کا جواب 1-2 صفحے میں نہیں 100 سے اوپر صفحات میں دیا، تفصیل سے بتایا۔ پہلے تو یہ سکھایا انہوں نے کہ گھبراؤ نہیں، لقا کیا چیز ہے محدثین کے ہاں، پہلے یہ جانو کس کو کہتے ہیں لقا۔ لقا کو محدثین کے نزدیک کیا ہے لقا، پہلے یہ جانو۔ کتنی عمر تک لقا مانی جائے گی، کتنی عمر کا بچہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں گیا، اس سے حدیث لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی، اور لی گئی کہ نہیں لی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فخر کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں مہرولی میں تو پہلے حضرت فخر کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ قطب کے پاس آپ کا لیٹنا آپ کا حق ہے، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ کیا بہترین بحث کی ہے نا؟ اور اس کی اور سنیے، ایک ہی آدمی پر بس نہیں ہوا، ایک دوسرے پیدا ہوئے۔ مولانا بلکہ علامہ کہیے، ہمارے ہاں تو علامہ ہر گلی میں آج کل پائے جا رہے ہیں، وہ علامہ کیوں نہیں؟ علامہ مصباح حیدرآبادی نے القول الحسن کی شرح لکھی، چلیے 100 صفحہ 250 صفحے کو پہنچ گیا۔ جو لوگ صرف شاہ ولی اللہ کے تفقع اور ان کی علمی گہرائی کو جانتے ہیں اور مولانا فخر کو قوالی سننے والا شیخ سمجھتے ہیں، انہیں یہ دونوں کتابیں نکال کے پڑھ لینی چاہیے، تب وہ جانیں گے کہ قوالی سننے والے شیخ کا کیا عالم ہے۔ جناب خواجہ غریب نواز ہم سب کے سروں کے تاج، جس کا بھی سر ہے
اگر اس کو کبھی تاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہو تو غریب نواز کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنے کی تمنا کرے. خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری کیوں پریشان ہے کہ ابو اسحاق شامی کے بارے میں کچھ نہیں ملتا؟ غریب نواز کے بارے میں اوتھینٹک کتنا ملتا ہے. اگر ثقہ چیزیں ہم تلاش کریں تو غریب نواز سے متعلق بھی آپ یقین مانیے میں پورے اطمینان اور انشراح کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک صفحہ غریب نواز پر مقالے کے انداز کے مطابق لکھنا مشکل ہے. ایک صفحہ مشکل ہے. جس کو مقالہ کہتے ہیں وہ یوں تو آدمی جو چاہے لکھے بھائی لکھتا چلا جائے، نہیں، یہ عالم ہے غریب نواز سے متعلق. خواجہ قطب کا بھی لگ بھگ وہی حال ہے. یہ تو پہلے آدمی ہے چشتیوں میں بابا فرید. ہائے ہائے کیا شخصیت ہے نا. اچھا چلیے اس کے اب بیچ میں کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. یہ جو چشتی ہیں ان چشتیوں نے ایک غضب کا تجربہ کر دیا، ایکسپیریمنٹ، زبردست تجربہ. ذرا دیکھیے اس تجربے کو آپ. خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے حاجی شریف زندنی کا کوئی رشتہ نہیں. وہ حاجی شریف زندنی سے عثمان ہرونی کا کوئی برادری کا رشتہ نہیں. عثمان ہرونی سے خواجہ معین الدین چشتی کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں. خواجہ معین الدین چشتی سے خواجہ قطب کا کوئی برادری والا رشتہ نہیں ہے نا. اور خواجہ قطب سے بابا فرید کا کوئی نسبی تعلق نہیں. اب بابا فرید سے خواجہ نظام الدین اولیاء کا کوئی بھی نسبی علاقہ نہیں. اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا کوئی علاقہ نہیں. یہاں تک رک جاتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں. یہ دنیا کا اکیلا تجربہ ہے جو 100% کامیاب رہا. 100% کامیاب. اللہ نے کامیابی، کیا کامیابی ہے صاحب، ہے نا. ایک دوسرے کو کھڑاون دیتے جا رہے ہیں، ہے نا. جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سنبھالے، اولاد رکھے اپنے پاس. یہ لوگ کھڑاون ہے، یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے جو عصا ہے، اور یہ بورے کی جانماز ہے، یہ تمہارا ہے نا. اللہ اکبر. ارے چشتیوں کو ذرا دیکھیے، دنیا دنگ اور محو حیرت ہے. یہ دکھانے کی ضرورت ہے. جو لوگ خانقاہوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دیکھو خانقاہیں تو یہ ہے، نہ نسب، نہ برادری، نہ وطنیت، کچھ نہیں. واللہ کیا پہچان تھی آدمی کی، کیا پہچانا تھا. یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ خود بناتے تھے، کیا آدمی بناتے تھے. ان کے پاس ایک سانچہ تھا، یہ ڈی این اے منتقل کرتے تھے. انہوں نے ڈی این اے بدل دیا تھا. اولاد کسی کی ہو، ڈی این اے میرا لے لو اور دیکھو ہم کہاں پہنچاتے ہیں، ہے نا. کیسے کام کرتے تھے ذرا یہ بھی دیکھ لیں ہم لوگ. یعنی صرف سیمینار ہو کے تشنا نہ رہ جائے. میں بھی ایک مقالہ لکھ کے لا سکتا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ میں مقالہ نہیں لکھوں گا، آپ کے سارے مقالات سنوں گا اور اس پر چند رواں تبصرے کر دوں گا، شاید وہی کافی ہو. اب چلیے چشتی بزرگوں کے کام کرنے کا انداز ذرا دیکھیں. میں ذرا بے ترتیب بول رہا ہوں، الگ الگ باتیں بیچ بیچ سے آ رہی ہیں، لیکن اس میں ایک ترتیب ہے اور آپ کی مہربانی ہو جائے تو حسن ترتیب ہے. تو کام کرنے کا ڈھنگ دیکھیے کہ خواجہ قطب کا جب وصال ہوا تو بابا فرید کہاں ہے؟ دہلی میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ ہانسی میں. ہانسی کہاں ہے؟ موجودہ ہریانہ میں. ہانسی میں بابا فرید کو کچھ محسوس ہوا. ایک روایت میں ہے کہ خواب دیکھا انہوں نے کہ خواجہ قطب کہہ رہے ہیں کہ بابا فرید آؤ گے نہیں؟ آؤ نا. گھبرائی طبیعت. کیا بات ہے کہ شیخ بلا رہا.
इंतजार नहीं किया कि किसी को खबर करे। रात के आखिरी पहर में ख्वाब देखा था, उठे तो तहज्जुद के साथ साथ 2 रकात नमाज सफर भी पढ़ ली और निकल गए। किसी को पता न चला कहां गए, चल गए। 4 दिन लगा दिल्ली पहुंचने में। 4 दिन में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से हरियाणा हम लोग कार ठीक करते हैं, 3 घंटे में हांसी पहुंच जाते हैं और सोचते हैं 4 दिन लगा था बाबा फरीद को। क्या हालत हुई होगी कि शेख ने बुलाया है और इतना वक्त लग रहा। चौथे दिन जब दिल्ली पहुंचे तो देखा कि हंगामा मचा हुआ। कौन सा हंगामा? कि ख्वाजा कुतुब रुखसत हो गए, ख्वाजा कुतुब का विसाल हो गया। ये वही ख्वाजा कुतुब है जिनको गरीब नवाज लेने आए थे तो पूरा शहर रोता हुआ निकल आया था। और आज जब मलिकुल मौत ले गए तो क्या आलम हुआ होगा दिल्ली का, आप अंदाजा कर सकते हैं। गरीब नवाज ने अपनी आंखों से देखा था कि कुतुब को ले जा रहे हैं तो कुतुब के पैर तले की मिट्टी लोग खोद के ले रहे हैं कि अगर कुतुब को ले जाइएगा तो कदमों तले की मिट्टी तो मेरे पास होगी। गरीब नवाज ने कह देता है रहो, ऐसी हालत में क्या ले जाएं, एक को खुश करने के लिए सबको दुख दे दें, ये नहीं होगा, चलो तुम रहो। वो कुतुब दुनिया से रुखसत हो गए। बाबा फरीद पहुंचे, खानका के अंदर गए, लोगों ने कहा फरीद आ गए, आप आज कैसे खबर मिली आपको? कहा खबर कहां मिली, खबर तो दिल के तार ने दी है। आई 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 ऐसा ऐसा वाकया हो गया, ये लीजिए ये असा है, लीजिए ये छड़ी है, लीजिए ये खड़ावल है, लीजिए ये बोरिया का टुकड़ा अब आपके हवाले है। शायद कह के गए कि फरीद को दे देना। ख्वाजा कुतुब लावलद नहीं थे, ख्वाजा कुतुब के एक बेटे थे, उनका नाम भी मिलता ततमा जी। उनकी पूरी तारीख मौजूद है। ततमा जी उनके बेटे थे ख्वाजा कुतुब के, एक ही बेटे बचे थे, एक बेटे का इंतकाल। ततमा जी के सामने बाबा फरीद सज्जादा नशी हुए। 3 दिन तक मौका न मिला खानका से बाहर निकलने का। कहां से? पीर की खानका से। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन मौका मिला तो बाहर निकले। जरा सा बाहर निकले ही थे कि दरवाजे के बाहर कदम रखते ही एक अधनंगा आदमी धड़ाम से पैर पर गिरा। सब लोग होशियार, क्या हुआ तुम क्यों गिर रहे हो, उठो उठो पकड़ो धरो। वो जो उठ के सामने खड़ा हुआ तो बाबा फरीद ने उसको पहचाना, उसका नाम लिया, तारीख में उसका नाम मौजूद। अरे सरहंगा तू कब आया? सरहंगा तू कब आया? सरहंगा कहता है बाबा आप तो रात के अंधेरे में चल पड़े, खबर भी नहीं किया, आपने ये भी ख्याल नहीं रखा कि सरहंगा तो आप ही को देख के पेट भरता है। मेरी ग़िज़ा तो आपका दीदार है, आपका दर्शन, आपको जो दर्शन कर लेते हैं उससे पेट भर जाता है। मैं भी दौड़ा चला, गया होगा तो पीर ही के गया होगा, तो हम भी अपने पीर के पास चले। आ गए मैं, लेकिन 3 दिन से मैं बाहर हूं, खानका का दरबान अंदर जाने नहीं देता। कहता कि तू नंगा अंदर कैसे जाएगा, तू तो नंगा है, चल बाहर हट। हम रहते तो कहते ले मेरा कुर्ता तू पहन ले, ला इसको एक कपड़ा और दे दो, इसको पहनाओ, इसको अंदर लाओ। जानते हैं बाबा फरीद ने मुड़ के देखा पीर की खानका को और कहा जहां सरहंगा के लिए जगह नहीं है वहां फरीद कितने देर टिकेगा। बाबा फरीद ने दिल्ली छोड़ दी और वापस हांसी चले गए और फिर हांसी से पाकपट्टन चले गए। चिश्तियों के काम करने का तरीका, चिश्ती बुजुर्गों ने किताबें नहीं लिखी लेकिन आदमी का सांचा बनाया, आदमी पैदा किया, ऐसा आदमी पैदा किया जिसकी नस्लों में किताबें लिखी गई। आदमी पैदा करना बहुत जरूरी है ना। अगर आप इसको नहीं समझते तो आप पैगंबरी नहीं जानते। ये पैगंबर का काम है कि पैगंबर आदमी बनाता है और जो नायब पैगंबर होता है वो भी आदमी बनाता है। चिश्तियों ने वो काम किया है
کہ آج اس کی قدر کرنا مشکل ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سبحان اللہ. آج تو ہم لوگ مقالہ لکھ رہے ہیں, لکھنے والوں نے کل جب چیزیں لکھی ہیں تو بڑی ایمانداری سے کہا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بڑا درویش اس ہندوستان میں, اس بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے نا, اللہ اکبر, اتنا بڑا, اتنی عظیم شخصیت کا مالک. ان کی شخصیت, خدمات, انداز کار, سب کیسے وہ کام کرتے ہیں, کیسے انہوں نے دنیا کے بیچ رہ کر کام کیا ہے. بادشاہوں سے دوری, عوام سے قربت, یہ کیا آسان بات ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو کر کے دکھایا, کامیاب تجربہ کیا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی چاہتے تو غریب نواز پر ایک موٹی سی کتاب لکھ سکتے تھے, ابو اسحاق شامی پر بھی ایک بڑا کام وہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہ کام کیا جو ابو اسحاق شامی کا تھا, وہ کام کر کے دکھا دیا. آج جو ہم لوگوں کو چنتا ہے کہ چشتی بزرگوں کے بارے میں ہم جانیں, اور صحیح چنتا ہے, صحت مند چنتا ہے, ہونی چاہیے. یہ اس لیے ہے کہ نظام الدین اولیاء جیسا آدمی چشتی تھا, چشتی تھا. تو یہ ظفر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اتنا, میں نے ابھی ان کے کان میں ایک بات کہی, انہوں نے ایک کتاب پیش کی, میں نے اس کتاب کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور میں نے کہا ظفر صاحب یہ جو کتاب والا کام آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو زندہ کر دے گا, یہ آپ کو زندہ کر دے گا, یہ آپ کی زندگی کا باعث ہے, یہ ایویڈنس ہے آپ کے لائیو ہونے کا کہ آپ یہ بڑا کام کر رہے ہیں. سب بڑے کام ہیں, مدرسہ چلانا, جامعہ چلانا, خانقاہ چلانا, تقریر کرنا, قوالی سننا. قوالی سننا بھی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ قوالی نہیں سنتے, بہت مشکل کام ہے وہ سن لینا, ہے نا. کسی نے کہا کہ حالت سما میں اپنے تقوی کو بچا کے لے جانا آسان نہیں ہے, لباس تقوی وہی چاک ہوتا ہے نا. اس لیے وہ آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ سب سے ان کاموں میں کتابوں کی اشاعت, تحقیقی مقالوں کی اشاعت, ایسے سیمینار, ایسے صاحبان علم کو جمع کرنا یقیناً بڑے کاموں کی فہرست میں ایک بڑا کام ہے. اب وہ ظفر صاحب کر رہے ہیں. السفر و وسیلۃ الظفر جو ہے وہ انہی پر صادق آتا ہے کہ لندن سے یہاں تک کا سفر ایک سیمینار ہے نا. جو وسیلۃ الظفر ہے یہ سیمینار ہے, اور اس سیمینار کے پرچوں کی اشاعت یقیناً بہت اہم ہے. اور میں بھی منتظر رہوں گا کہ پیران چشت پر ایک جلد میں یا 2 جلد میں مقالے شائع ہوں اور وہ کام آگے بڑھے. اور اب تو یہ بات کہنا فضول ہے کہ کون چشتی ہے اور کون قادری ہے. کوئی قادری ایسا نہیں جس کو چشتی فیض نہ پہنچاؤ, اور کوئی چشتی ایسا نہیں جس کو قادری فیض نہ پہنچاؤ, ہے نا. اور اگر کوئی ایسا ہے کہہ دے کہ ہم ہی ہیں, بس اب کوئی نہیں ہے, اکیلے ہم چشتی ہیں, یا کہے کہ ہم اکیلے ہم قادری ہیں, تو کہیے کہ آپ کے اکیلے ہونے میں آپ کے ظرف کی کمی کا قصور ہے. اگر ظرف ہوتا, جیب ہوتا تو دونوں طرف بھرتے نا. آپ کے پاس جیب ہی نہیں ہے تو بھریے گا کیا, ہے نا. یہ سارے سلاسل ایک ہیں, سب کی قدر کرنا ہمارا شیوا ہے, تصوف کا تقاضا ہے. ایک چشتی کو قادری فیض کی للک نہ ہوئی, کاہے کا چشتی, کس بات کا چشتی, ہے نا. اچھا اب چلتے چلتے کچھ ملفوظات پر بھی بول دیں. چشتی بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں بہت سے ہیں, سب آپ جانتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز کے ملفوظ, خواجہ قطب کا ملفوظ, بدر الدین اسحاق کا ملفوظ, بابا فرید کا ملفوظ, پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ.
ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात का तो कई मजमुआ है। फवाइदुल फवाद से अगर शुरू करें, अमीर खुसरो ने 2 मजमुए मुरत्तब किए, ऐसा कहा जाता है। राहतुल मुहिब्बीन, अफजलुल फवाइद, ये अमीर खुसरो के जमा किए हुए मंसूब उनसे मलफूज हैं। दुर्र निजामी, सिराजुल आरिफीन, अनवारुल आरिफीन, ये सब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इन मलफूजात के इस्तेनाद पर, सनद पर, ऑथेंटिसिटी पर, सकाहत पर माहिरीन को कलाम है, और माहिरीन के कलाम का मजाक नहीं उड़ाया जाता। उनकी बातें सुनी जाती, उनकी बातों को जांचा जाता, परखा जाता। ये जो नई पौध हमारे